ضلع کوٹلی آبادی کے لحاظ سے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع ہے جو کہ قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ آج ہم آپ کو ضلع کوٹلی کے ایک خوبصورت قصبے منیل کی سیر کروانے جا رہے ہیں، جس پر ہمیں ویڈیو بنانے کے لیے بہت سی فرمائش کی گئی تھی۔ یہ ویڈیو ہم عابد اسلم کی فرمائش پر منیل کے لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں، جس میں ہم آپ کو منیل کی تاریخ، آبادی، رہن سہن اور چند دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق سے آگاہ کریں گے۔ منیل کوٹلی کھوئی-رٹہ مین روڈ پر کوٹلی شہر سے 7 کلومیٹر اور کھوئی-رٹہ شہر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جو کہ 4000 افراد کی آبادی پر مشتمل ایک تعلیم یافتہ علاقہ ہے۔ منیل نورپور سے شروع ہو کر اکبری پل منیل تک کے وسیع رقبے پر پھیلا ہے، جو کہ نالا بان کے کنارے واقع مہمان نواز لوگوں کی سرزمین ہے۔ منیل میں لوگ مختلف کالونیوں کی شکل میں آباد ہیں، جن میں سب سے بڑی کالونی کلر کالونی ہے، جبکہ بقیہ کالونیوں میں کنیٹ کالونی، چکڑی کالونی وغیرہ شامل ہیں۔ ویڈیو میں استعمال ہونے والے ویڈیو کلپس آکاش موویز کوٹلی یوٹیوب چینل سے لی گئی ہیں، جن کا سارا کریڈٹ آکاش موویز کوٹلی یوٹیوب چینل کو جاتا ہے۔ منیل میں مختلف قوموں کے لوگ آباد ہیں، جن میں سردار، راجپوت، ملک، بٹ، گجر، مغل، سادات اور جٹ برادری کے لوگ شامل ہیں۔ منیل میں پہاڑی زبان بولی جاتی ہے، جبکہ نجی اور سرکاری اداروں میں اردو اور انگریزی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ منیل کے لوگوں کا رہن سہن انتہائی سادہ ہے۔ یہاں کے مرد شلوار قمیض کے علاوہ پینٹ شرٹ بھی زیب تن کرتے ہیں، جبکہ یہاں کی خواتین حجاب میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ منیل میں آبادی کالونیوں کی شکل میں تقسیم ہے، جس وجہ سے ان کالونیوں کے اپنے چھوٹے چھوٹے بازار بھی موجود ہیں، جبکہ سب سے بڑا بازار ایک ہی ہے، جو کہ کوٹلی کھوئی-رٹہ مین روڈ پر واقع ہے۔ یہ بازار باولی بازار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ باولی بازار کو اس میں موجود ایک قدیم چشمے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ چشمے کو پہاڑی زبان میں باولی کہا جاتا ہے۔ یہ باولی ڈوگرہ حکومت کے دور میں تعمیر کی گئی تھی، جو کہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اسی باولی کی وجہ سے اس بازار کو باولی بازار کہا جاتا ہے۔ اس بازار پر منیل کے علاوہ اس کے ملحقہ علاقوں کے لوگ، جن میں نورپور اور فقوش کے لوگ شامل ہیں، مکمل طور پر منحصر کرتے ہیں۔ اس بازار سے ضرورت کی تمام اشیاء بر وقت اور آسانی سے مل جاتی ہیں۔ اسی بازار میں ایک بینک اور صحت عامہ کی بہتری کے لیے مختلف کلینکس بھی موجود ہیں۔ تعلیمی نظام کی بات کی جائے تو منیل میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سرکاری اور کئی نجی تعلیمی ادارے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وادی کشمیر صوفی بزرگوں اور ولیوں کی سرزمین ہے۔ اسی وجہ سے منیل میں بھی 2 بڑی بزرگ ہستیوں کے مزار موجود ہیں، جہاں پر زائرین کی آمد کا سلسلہ سارا سال لگا رہتا ہے۔ منیل کے لوگوں کی بڑی تعداد سرکاری ملازمتوں سے وابستہ ہے، جبکہ نوجوانوں کی کثیر تعداد بیرون ملک روزگار کے سلسلے میں مقیم ہے۔ بچوں کی اسلامی تعلیمات کے لیے منیل میں اسلامی تعلیماتی مدرسے بھی موجود ہیں، جن میں بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ منیل میں جوانوں کے لیے ایک کرکٹ گراؤنڈ بھی موجود ہے، جو کہ یہاں کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنوایا ہے۔ منیل کے لوگوں کا اپنا ایک قبرستان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جنازہ گاہ بھی موجود ہے۔ منیل آزاد کشمیر کی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیاستدانوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ منیل کے لوگوں کا اعتبار جیت کر اپنی کامیابی کو یقینی بنایا جائے۔ منیل جہاں بنیادی سہولیات سے مالا مال ہے، وہیں کئی بنیادی سہولتیں ایسی بھی ہیں جن سے منیل آج بھی محروم ہے۔ منیل کے مختلف علاقوں میں آج بھی موبائل نیٹ ورک کی سروس نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ سڑکیں کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کی ترسیل اور صحت عامہ کی بنیادی سہولیات بھی منیل میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ حکومت وقت سے گزارش ہے کہ ان تمام باتوں کی طرف توجہ دے تاکہ یہ گنجان آبادی والا علاقہ بنیادی سہولیات سے محروم نہ رہے۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آزاد کشمیر کے اکلوتے ڈاکومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔